اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد آیت نمبر 36 اور 37 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشے کے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جذبہ دلا رہا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، کفار سے دبو نہیں، انہیں سنو کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس کا ٹھاٹ باٹ چند روزہ ہے، کھیل اور تماشے کی مانند ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور اللہ تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ تو اللہ مال اس انداز سے نہیں مانگتا کہ زبردستی مانگ لے، بلکہ جذبہ دلاتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اسے عطا فرمائے گا۔ ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اگر اللہ تم سے سوال کرے تو اور تم پر تنگی کرے، تبخلوا، تم بخل کرو گے، ویخرج اضغانکم، اور اللہ تمہارے دلوں کا کھوٹ ظاہر کر دے گا۔ اہل ایمان سے جب بھی اللہ نے انہیں جذبہ دلایا ہے مال کو اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، انہیں دل کھول کر مال دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اہل ایمان نے انفاق کی ایک مثال قائم کر دی، لیکن جو منافق ہیں ان کا کھوٹ اکثر جو ہے ان کا ظاہر ہوتا رہا ہے، نہ انہوں نے مال دل سے پیش کیا ہے، نہ جان دل سے پیش کی۔ اللہ کہتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ لوگ ہو جنہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، میدان جہاد میں، میدان قتال میں آنے کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم اس کے فقیر ہو۔ چاہے کتنا دولت مند انسان کو نہیں، اللہ کے نظر میں وہ فقیر ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ کے آرڈر سے منہ موڑو گے، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، تم سے بہتر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان جہاد میں نکلنے والے ہوں گے، اللہ کے دین کو غالب کرنے والے، باطل نظاموں کو مٹانے والے ہوں گے۔ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ منافقین اگر نہیں نکلتے اور اپنے جان اور اپنے مال کو پسند کرتے ہیں تو انہیں جاننا چاہیے اللہ تمہیں ختم کر دے گا، ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک مثالی کردار ادا کرنے والے ہوں گے۔ اہل ایمان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نہیں نکلو گے، تمہیں اللہ ختم کر دے گا اور قوم کو پیدا کر دے گا۔ اور اس میں ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم اس وقت ان حالات میں ہیں کہ اللہ کا دین مغلوب ہے، باطل نظام غالب ہے، اور ہم خاموشی سے مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں مست ہیں، اس میں غرق ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ دوسری قوم کو تمہارے ساتھ تبدیل کر دے گا، اور ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہارے مانند نہیں ہوں گے، وہ تم سے بہتر مسلم ہوں گے، تم سے بہتر مجاہد ہوں گے، تم سے بہتر اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہمیں میدان جہاد میں اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظام کو مٹانے کے لیے میدان جہاد میں آنے کی جرأت عطا فرمائے، اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔